حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ ای الذنب عند اللہ اکبر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ قال ان تجعل للہ ندا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خلقک، اس حال میں کہ اس نے تیری تخلیق کی، اس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ قلت ثم ای، کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سے؟ قال ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ میں اپنی اولاد کی پرورش کیسے کروں گا، ان کو کھلاؤں گا کیسے؟ اور اس میں اولاد کو ضائع کرنا بھی شامل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں اور انہیں بھی ہم کھلائیں گے، یعنی ہم سب کو کھلائیں گے۔ یہ آپ پر نہیں ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ہم اس کی دیکھ بھال کیسے کریں گے۔ جو بھی پیدا ہو رہا ہے، جو بھی اس دنیا میں آ رہا ہے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دینا، یہ سوچ کر کہ میں ان کی پرورش کیسے کروں گا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں قلت ثم ای، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ہے؟ قال ان تزانی بحلیلۃ جارک، فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے، اور یہ بغیرت بندے کا کام ہے کہ وہ طاق میں رہتا ہے اور اس موقع میں رہتا ہے کہ مجھے کہیں سے موقع ملے اور میں اس سے فائدہ حاصل کروں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرمایا لا احد اغیر من اللہ عز وجل، کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور ان کے غیرت مند ہونے کا تقاضا یہ ہے وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی چاہے وہ پوشیدہ ہو یا اعلانیہ ہو، اس کو ناپسند کیا ہے، اس سے لوگوں کو منع کر دیا، حرام قرار دے دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فحش کاموں کے پیچھے نہ پڑو، اس کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ پوشیدہ ہوں یا چاہے وہ اعلانیہ ہوں۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ پوشیدہ فحش سے مراد، مخفی فحش سے مراد بدکاری ہے، اور اعلانیہ فحش سے مراد شراب نوشی ہے، اور جو شراب بھی ہوتا ہے یہ چھپتا نہیں ہے، یہ سب کے سامنے رہتا ہے، اور جو بدکاری کرتا ہے یہ ایک مدت کے لیے چھپ تو جاتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رسوا بہت کرتے ہیں، اس پر مصیبتیں بہت نازل ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کا نور کھینچ لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، اور جو شرابی ہوتا ہے یہ چھپ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ مخفی فحش سے مراد بدکاری ہے، اور اعلانیہ فحش سے مراد شراب نوشی ہے، اور شراب سے مراد ہر نشے والی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نشے والی چیز شراب ہے، اور ہر شراب اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مسافر ٹھہرے، تو یہودی نے ان کی خدمت میں انگور پیش کیے، تو مسلمان نے بڑے شوق سے کھا لیے۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ شراب لے کر آیا، تو مسلمان نے کہا بھائی استغفار، میں تو مسلمان ہوں، میں یہ نہیں پیتا، یہ تمہارے لیے۔ تو وہ یہودی مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بھائی کہ یہ شراب بھی انگور سے بنتی ہے، انگور تو آپ نے کھا لیے لیکن شراب آپ نہیں پی رہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیسا دین ہے آپ کا؟ تو مسلمان نے کہا کہ آپ کی بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں ادھر ہی ہے، تو بلاؤ۔ بیوی کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں بیٹی بھی ہے۔ کہا بیٹی کو بھی بلاؤ۔ جب یہ ماں بیٹی دونوں آ گئے تو مسلمان کہنے لگا کہ یہ بیوی تیرے لیے حلال ہے، لیکن جو بیوی سے تیری بیٹی نکلی ہے وہ بھی عورت ہے، وہ حرام کیوں ہے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ ساری فیملی مسلمان ہو گئی۔ انگور حلال ہے لیکن انگور سے نکلی ہوئی شراب حرام کیوں؟ تو مسلمان نے جواب دیا کہ بیوی حلال ہے لیکن بیوی سے نکلی ہوئی جو عورت ہے بیٹی، وہ حرام کیوں؟ تو کہنے لگا کہ بھائی مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رب نے بعض اوقات کسی چیز کی حکمت ہمارے ذہن میں نہیں ڈالی ہوتی، جس کی وجہ سے ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم سے سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اور ہمیں سمجھایا بھی یہی گیا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو بھی ماننا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم پھر بھی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم پھر بھی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو دل پر تو بیٹھ جاتی ہیں لیکن عقل پر نہیں بیٹھتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔